آغا شورش کاشمیری ایک دن بھٹو صاحب کے پاس گئے تو بھٹو مرحوم نے کہا، آکسفورڈ یونیورسٹی میں میری لڑکی اور لڑکا دونوں پڑھتے ہیں، آپ بھی اپنی لڑکی اور لڑکے کو بھیج دو، حکومت وظیفہ دے گی۔ شورش نے کہا کہ میں مشرقی طرز کا آدمی ہوں، مغربی تہذیب میں اولاد کو بھیج کر خراب نہیں کرنا چاہتا۔ تو بھٹو مرحوم نے کہا، شادمان کالونی لاہور میں 2 پلاٹ پڑے ہیں، تم کم ریٹ پر حکومت سے خرید لو اور ایک کو بیچ کر اپنا پلاٹ بنا لو۔ تو شورش نے جواب دیا، جناب سر چھپانے کے لیے جگہ موجود ہے، میں کوٹھی نہیں بنانا چاہتا۔ شورش رحمت اللہ علیہ اپنے گھر واپس آئے اور سارا قصہ اپنی بیٹی کو سنا دیا۔ تو بیٹی نے کہا، ابو بھٹو صاحب پلاٹ دے رہے تھے، لے لیتے، سرکاری زمین ہے، ہم پیسے جمع کروا دیتے، بات صرف اتنی ہے کہ وہ کوئی اور لے جائے گا، بس ہمیں رعایت مل جاتی، آپ نے ہمارے مستقبل کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو جواب میں شورش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹی دنیا یہیں رہ جائے گی، میں بھٹو مرحوم سے ایک ایسا تحفہ لے کر آیا ہوں جو قبر میں مجھے کام آئے گا، بس یہ بات کہنا تھی۔ تحریک ختم نبوت کے اکابرین بھٹو مرحوم اور شورش رحمت اللہ علیہ کے درمیان کی گفتگو سے بالکل ہی لا علم تھے۔ کچھ ہی دنوں بعد شورش رحمت اللہ علیہ بیمار ہوئے اور انتقال فرما گئے۔ جنازے میں حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ، مصطفیٰ کھر، کوثر نیازی، معراج خالد، حفیظ پیرزادہ اور دیگر حضرات شریک ہوئے۔ ہزاروں کا اجتماع تھا، مجمع سارا حیران تھا کہ بھٹو مرحوم اور شورش رحمت اللہ علیہ کا کافی دوستانہ تعلق تھا، پھر بھی جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ ان کے انتقال کے دوسرے ہی دن بھٹو مرحوم چین چلے گئے۔ 5 روزہ دورے کے بعد جب واپس آئے تو ایک رات پنڈی میں رہے، دوسرے دن لاہور آئے اور شورش رحمت اللہ علیہ کی قبر پر حاضری دی، فاتح خوانی کی اور شورش رحمت اللہ علیہ کے گھر بھی تعزیت کے لیے گئے۔ بھٹو مرحوم نے تعزیت کے دوران کہا کہ جنرل عبدالعلی اور جنرل ظفر چودھری قادیانی ہیں۔ شورش رحمت اللہ علیہ نے میرے پاس آ کر کہا، آپ میرے بچوں کو آکسفورڈ یونیورسٹی نہ بھجوائیں اور پلاٹ بھی مجھے نہ دیں، بس ان 2 قادیانیوں کو ہٹا دیں، یہی تحفہ میں لینے آیا ہوں۔ تو بھٹو مرحوم نے کہا، میں ہٹا دوں گا، اور میں نے وعدہ کیا تھا بغیر جنرلز کے ہٹائے میں اگر اس جنازے میں آتا تو وعدہ خلافی ہوتی، میری آنکھ میں شرم تھی، میں کیسے جنازے میں شریک ہو سکتا تھا۔ دوسرے دن میرا چین کا سفر تھا، اگر میں اس کو ہٹا کر جنازے میں آتا تو میری غیر حاضری میں شاید اندیشہ تھا کہ اتنی بڑی تبدیلی کے بعد ملک میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، تو میں اس لیے جنازے میں نہیں آیا۔ چین چلا گیا، واپس آیا، آج ہی میں نے ان دونوں جنرلوں کو فارغ کر دیا ہے، شام 5 بجے خبروں میں آ جائے گا، اور اب میں سرخرو ہو کر آپ حضرات کے پاس آیا ہوں۔